رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تو ہم کیریئر کاؤنسلنگ کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیریئر بنیادی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جو انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس کو کس طور اور کس ڈھنگ کے ساتھ گزارنی ہے، اسے ہم انگریزی میں کیریئر کہتے ہیں۔ تو وہ جو انسان کی زندگی گزارنے کے انداز اور اطوار ہیں یا جو اس کے ڈھنگ ہیں وہ بنیادی طور پہ کیریئر ہے۔ صحیح۔ اور کاؤنسلنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ مشاورت کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کو یہ مشورہ دیں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر کس طرح سے گزار سکتا ہے۔ تو اس تصور کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو پھر ہم کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ عرف عام میں اگر آپ لٹریچر دیکھیں تو چونکہ آج کی جدید دنیا جو ہے وہ صرف کمائی کے ساتھ یا بریڈ اینڈ بٹر کے ساتھ جڑ چکی ہے، تو اس لیے عمومی طور پہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے یہ سمجھی جاتی ہے کہ ووکیشن کی کاؤنسلنگ کے لیے یا کوئی بچہ مستقبل میں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کس کیریئر کے ساتھ جڑے گا، کس فیلڈ کو اختیار کرے گا اپنی جاب کے لیے یا اپنی ارننگ کے لیے۔ تو یہ آج کل کی جو اس کی اصطلاح ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ کی اصطلاح ہے۔ مگر میری نظر میں کیریئر کاؤنسلنگ بحیثیت مجموعی کسی بھی ذات کی بہترین نشو و نما کے لیے اور اس کو معاشرے کے اندر بہترین مطابقت اختیار کرنے کے لیے اور کسی بھی سماج کا کامیاب شہری بنانے کے لیے اس کو جس مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا دینا جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ کہلاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اگر میں اس بات کو جاری رکھوں تو یاد رکھیے کہ میں اس کو کیریئر کاؤنسلنگ کو میں انسان کی جبلت کہتا ہوں۔ صحیح۔ کہ یہ بنیادی طور پہ انسان کی انسٹنکٹ ہے۔ اچھا۔ کیونکہ نسل انسانی جو ہے اس کے بڑے دو درجے ہیں۔ ویسے تو انسان کی نشو و نما کے مدارج کو بچپن اور پھر بلوغت اور پھر بڑھاپے میں، ہم جوانی اور بڑھاپے میں کہتے ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن ویسے سماج کے اندر جو نسل انسانی ہے وہ دو گروہوں کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ اچھا۔ ایک کو ہم ایلڈرز کہتے ہیں اور دوسروں کو ہم بچے کہتے ہیں۔ صحیح۔ ایلڈر وہ ہوتے ہیں جو ماضی کے تجربات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار چکے ہوتے ہیں، اور بچے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مستقبل میں ان کی جگہ لینی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ میں نے اس کو جبلت اس لیے کہا کہ بچوں کو چونکہ ضرورت ہوتی ہے کہ مستقبل کا شہری کس طرح کا ہونا چاہیے اور کس طرح کے اطوار، انداز اور کس طرح کے کردار ان کے ہونے چاہیے، ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ مستقبل میں ایک کامیاب شہری بنیں۔ صحیح۔ اور یہ کام ان کے ایلڈرز جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ بالکل تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ان کی انسٹنکٹ میں شامل ہے۔ بالکل یہاں سے ہے کہ ہر بچے کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ اس کا جبلی عمل ہے۔ اس کے مقابلے میں جانوروں کو جبلی طور پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے معاملات کو خود کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کی چھوٹی چھوٹی ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں جو ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ صحیح۔ انسان کی زندگی چونکہ متنوع ہے، اس نے کمانا بھی ہے، اس نے سماجی معاملات کو بھی کرنا ہے، اس نے اپنے جذباتی زندگی کو بھی گزارنا ہے، تو اس نے اپنی اخلاقیات کا پیکر بھی بننا ہے۔ تو زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان میں ہمہ جیت نشو و نما کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسرا پہلو جو اس میں اس سے بھی اہم سمجھتا ہوں، بینگ اے مسلم، جو میں سوچتا ہوں کہ رب کائنات نے انسان کو جب خلق کیا ہاں جی، اور پھر اس روئے زمین پر بھیجا، تو جس شخص کے دنیا پر پہلا قدم پڑا اس زمین پر ان کو ہم سیدنا آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام بنیادی طور پر دنیا میں پہلے انسان ہیں اور پہلا انسان ہی پہلا پیغمبر ہے۔ صحیح۔ اور پیغمبر کے جو انگریزی میں معنی ہیں وہ کاؤنسلر کے ہیں کہ پیغمبر انسانوں کو رہنمائی دیتا ہے، بالکل پیغمبر انسانوں کی مشاورت کرتا ہے کہ کس طرح سے ایک کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور پھر بالخصوص اس کامیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی طرف رب کائنات نے انسان کو خلق کرتے ہوئے کہا۔ تو راضیت المرضیہ والے بندے کیسے بنیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ تو ہر پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غرضے کے 1,00,000 اور کئی ہزار جو پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے کاؤنسلر تھے، اور انہوں نے انسانوں کی کیریئر کاؤنسلنگ